الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے ان بابرکت ساعتوں میں آج دعا اور رمضان کے موضوع پر انشاءاللہ کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اس دنیا کی زندگی میں جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایک طرف آرام ہے، راحت ہے، خوشی ہے، مسرت ہے، صحت اور تندرستی ہے، فراغت اور اطمینان ہے، تو اسی زندگی میں دوسری طرف رنج و غم ہے، تنگی اور مصیبت ہے، پریشانی و بدحالی ہے، اور بیماری اور بے اطمینانی ہے۔ اور یہ کیفیت زندگی میں آخری لمحے تک چلتی رہتی ہے۔ انسان زندگی کے مختلف مراحل میں، مختلف کاموں میں کبھی اپنے آپ کو بے کس، مجبور اور بے بس محسوس کرتا ہے، حاجت مند اور ضرورت مند ہوتا ہے۔ شیاطین، لاتعداد شیاطین سے مقابلہ اور انسان برسر پیکار رہتا ہے۔ کبھی کام پورے نہیں ہوتے، مرادیں بر نہیں آتی اور خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں۔ یہ جو زندگی کا نشیب و فراز ہے، اس میں انسان اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہو جو اس کے دل کی بات کو سننے والی ہو، اس کو جواب دینے والی ہو، اس کی مرادیں اور حاجتیں پوری کرنے والی ہو، اور یہ ہستی یقیناً اللہ رب العالمین کی ہستی ہے۔ انسان جب اپنی ان کیفیات سے گزرتا ہے تو وہ دعا کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ انسان دعا اس چیز کے لیے کرتا ہے یا اس چیز کی کرتا ہے جس کی خواہش یا طلب اس کے دل میں ہو، یا جس چیز کی ضرورت وہ محسوس کرتا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا اسی صورت میں کرتا ہے جب یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوبہ چیز اس ہستی کے پاس ہے جس کے سامنے وہ ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے زیادہ اس بات کی مستحق اور کون ہستی ہو سکتی ہے کہ جو سارے خزانوں کا مالک بھی ہے، دینے والا بھی ہے اور عطا کرنے والا بھی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ سورۃ المومن میں کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین ہی ہے جو دعاؤں کا سننے والا ہے اور اس کا جواب دینے والا ہے، یعنی قبول فرمانے والا ہے۔ لیکن جو دعا نہ کرے، اپنے آپ کو دعا سے بلند سمجھے، تو گویا وہ استکبار کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ پسند نہیں کرتے بلکہ ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگو، اے انسانوں، تم اللہ کے سامنے فقیر ہو، محتاج ہو۔ اللہ هو الغنی الحمید، وہ تو ستودہ صفات ہے اور غنی ہے، ہر ایک کی حاجتیں وہ پوری کرتا ہے اور کسی کی حاجت، اس کو کسی کی حاجت نہیں۔ دعا دراصل عبادت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا خود ایک عبادت ہے۔ ایک اور موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز۔ یعنی یہ دونوں ارشادات گرامی کو سامنے رکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اس کا ایسنس ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا خود عبادت ہے۔ یعنی بندہ جب اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی حاجتیں اس کے پاس رکھتا ہے، مناجات کرتا ہے، اپنی ضروریات اور اس کے دربار میں پیش کرتا ہے، تو وہ دراصل اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اس ذریعے سے وہ اللہ کی بڑائی کا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا، اللہ تعالیٰ کے تمام خزانوں کے مالک ہونے کا وہ اقرار کرتا ہے۔
اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اگر میری کوئی حاجت پوری ہو سکتی ہے تو اللہ رب العالمین کے دربار سے پوری ہو سکتی ہے. یہی ایک در ہے جہاں سے کچھ مل سکتا ہے، اس در کے علاوہ کہیں سے اور کچھ نہیں مل سکتا. گویا دعا اللہ تعالیٰ سے تقرب کا ذریعہ ہے. دعا سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ تعلق اس کا مضبوط ہوتا ہے. اور دعا اپنی حاجتیں پوری کرنے کا ذریعہ ہے. یعنی انسان کو جو کچھ چاہیے، جو کچھ اس کی حاجت ہے، جو کچھ اس کی ضرورت ہے، وہ تمام چیزیں اگر کہیں سے مل سکتی ہیں تو اللہ رب العالمین ہی کے دربار سے مل سکتی ہیں. اور اس کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے دربار میں پہنچے، اپنے ہاتھ کو پھیلائے اور اللہ رب العالمین سے مانگے جو کچھ وہ مانگنا چاہتا ہے، جو کچھ اس کی ضرورت اور حاجت ہے وہ مانگتا چلا جائے اور اللہ تعالیٰ اس مانگ کو پوری کرتا ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں. پکارنے والا جب پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں. کتنی بہترین اور جامع بات اور کیسے دل کو لگنے والا میسیج اور پیغام ہے جو اس آیت کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ سنے گا بلکہ جواب دے گا، تمہاری حاجتیں پوری کرے گا. جو کچھ تم چاہتے ہو وہ اللہ تعالیٰ اس کو پوری کرنے کے لیے تیار ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جو دعاؤں کو سن سکے اور تکلیف کو رفع کر سکے. فرمایا قرآن مجید میں کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. سورۃ النمل میں ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے کہ جب وہ اسے پکارے، کون ہے اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور خدا ہے یہ کام کرنے والا؟ تم کم ہی سوچتے ہو. یعنی اگر انسان غور و فکر کرے، انسان سوچے اور انسان توجہ دے تو یہ بات اس کو معلوم ہو جائے گی کہ اللہ ہی ہے جو دعاؤں کو سنتا بھی ہے. جب انسان دل مضطرب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہی ہے جو اس کی تکلیف کو رفع بھی کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز باوقت نہیں ہے. یعنی دعا ہی ایسی چیز ہے جو انتہائی بلند ہے اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت اونچی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ ایک مسلمان جب بھی دعا مانگتا ہے بشرطے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبول فرماتا ہے. نمبر 1 یہ کہ اس کی دعا اسی دنیا میں قبول ہو جاتی. نمبر 2 یا اسے آخرت میں اجر دینے کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے. اور تیسری شکل یہ کہ یا اسی درجے کی کسی آفت کو اس پر آنے سے روک دیا جاتا ہے. یعنی دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے مانگنے کے بعد انسان کبھی نامراد نہیں ہوتا. یا تو قبول کر لی جاتی ہے یا بدلہ آخرت میں دیا جاتا ہے، یا پھر اسے جو بلا آتی ہے اس کو ٹال دیا جاتا ہے. یعنی گویا انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع ہی نفع ہے جب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے. لیکن ایک اور اہم ترین بات ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، بڑی قابل توجہ بات ہے. فرمایا کہ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتے ہیں. یعنی ایک عجیب معاملہ ہے، دنیا میں انسان کسی کے پاس مانگنے جائے تو اس کے پیشانی پر بل آ جائیں گے، الٹا وہ ناراض ہو جائے گا. لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور بندہ اگر ہاتھ نہیں پھیلاتا، مانگتا نہیں، دعا نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتے ہیں. دعا کی جو شرائط ہے بڑی تفصیل سے کتابوں کے اندر ہمیں ملتے ہیں. چند نکات میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. سب سے پہلی شرط یا دعا کا ادب یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ دعا مانگی جائے، پورے اخلاص کے ساتھ دعا مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے. اور نمبر 2 یہ کہ تضرع اور خفیہ طریقے سے مانگی جائے، گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعا مانگی جائے. فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تیسرا جو اینگل ہے، تیسری جو اہم ترین بات ہے، شرط یا ادب ہے، وہ یہ ہے کہ خوف اور رجا کے ساتھ. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو
اس کا ڈر بھی لگا ہوا ہو، لیکن پوری امیدیں بھی اسی سے وابستہ ہوں۔ پوری امید اور جو انسان امیدیں باندھ سکتا ہے وہ اللہ رب العالمین ہی سے باندھے اور اسی ذریعے سے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ وَادْعُوهُ رَبَّكُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، یعنی اپنے رب کو پکارو خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اس سے ڈر بھی ہو، خوف بھی ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہی سے لو لگائی جائے۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ مانگا جائے، اسی لیے کہ یہ وہی در ہے جہاں سے ہمیں مل سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی در نہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، فرمایا کہ دعا میں بے نیازی نہ ہو بلکہ عزم و یقین ہو، ایسا نہ کہے کہ تو چاہے تو دے دے، بلکہ اللہ سے دعا اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ اسے قبول کرے گا، اس لیے کہ سارے خزانوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ آج ہم جس مہینے میں جن ایام میں زندگی گزار رہے ہیں، رمضان، یہ تو قبولیت دعا کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے۔ قبولیت دعا کے جو خاص مقامات یا خاص اوقات بیان کیے جاتے ہیں، اس میں رات کا آخری حصہ، یعنی آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر دعا مانگی جائے تو اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کا ایک اور موقع شب قدر ہے، یعنی رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر جو ہمیں شب قدر تلاش کرنا ہے، اس میں دعا کی خاص قبولیت کا وقت ہے۔ پھر سجدے کی حالت میں اللہ کے سامنے اس کے دربار میں ہم اپنے سر کو ٹکا دیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ پھر قرآن کی تلاوت اور ختم قرآن کے بعد رمضان المبارک میں اور افطار کے وقت، یہ وہ سارے اوقات ہیں جس میں اللہ رب العالمین خاص طور پر دعا قبول کرتے ہیں۔ پھر جن کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں ان کی فہرست میں جو ایک اہم ترین نام آتا ہے وہ دراصل روزدار کا نام ہے، یعنی روزدار کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانا ہے اور اپنی حاجتیں رکھنی ہیں، اور جو کچھ مانگنا ہے وہ اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے۔ قرآن میں تو مومن کی شان ہی یہ بتائی گئی کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ راتوں کو وہ کم ہی سوتے ہیں اور پھر وہی رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ سے پچھلے پہر معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ وبالاسحار ہم یستغفرون سورۃ الذاریات میں کہا گیا۔ اور رمضان سے بہتر وہ کیا موقع ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے بستر کو، نرم گرم بستر کو چھوڑ کر اٹھے اور اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ پھیلائے اور وہاں پر استغفار کرے، توبہ کرے، انابت اللہ کی کیفیت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی حاجتیں اور اپنی جو ضروریات ہیں وہ اللہ تعالی رب العالمین کے سامنے پیش کرے۔ ایک بڑی ہی خوشخبری والی روایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، تمہارا رب غیور و کریم ہے، وہ غیرت و کرامت کا سرچشمہ ہے، اس کی غیرت للکارتی ہے اس بات پر کہ اس کا کوئی بندہ اس کی طرف ہاتھ پھیلا کر کچھ مانگے اور وہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ اکبر! دیکھیں کہ کیا رب العالمین کا کرم اور اس کی عنایت اور اس کی رحمت ہے کہ وہ بندے کی جب بندہ ہاتھ پھیلا کر اللہ رب العالمین کے دربار میں گڑ گڑاتا ہے، اپنی حاجتیں رکھتا ہے، اپنی پریشانیاں اور مصیبتیں رکھتا ہے، اپنے مسائل کو اس کے سامنے رکھتا ہے اور اس کا حل طلب کرتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بڑا غیور اور کریم ہے، اسے شرم آتی ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ محترم سامعین، یہ رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، قبولیت کے دعا کے تمام لوازم موجود ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچ جائیں اور اس یقین اور اعتماد کے ساتھ پہنچیں کہ یہیں سے ہماری جھولی بھرنی ہے، اسی در سے ہمیں جو کچھ بھی ہے ملنا ہے، اس کے علاوہ کہیں سے ہمیں کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ اس یقین، اس اعتماد کے ساتھ رمضان کی مبارک ساعتوں میں، روزے سے پہلے ہو، روزے کے دوران ہو، افطار سے پہلے ہو یا روزے کے دوران ہو، یا رات کے اوقات میں آخری پہر میں خاص طور پر جب ہم دعائیں مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا۔ اپنے لیے دعا مانگیے، اپنی آخرت کے لیے دعا مانگیے، اپنے گھر والوں کی زندگی، دنیا اور آخرت کے لیے دعا مانگیے، اور پھر ساری ملت اسلامیہ اور پوری انسانیت کے لیے دعا مانگیے۔ دعاؤں میں جو سب سے بہترین دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آخرت میں کامیابی کی دعا مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنے ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اپنے فضل خاص سے ہمیں دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے اور ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔